نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جس انسان کو بھی بھیجنے کے بعد اسے اپنے پاس بلایا اور وہ بلائے گا۔ کوئی شخص اس دنیا میں آنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس پہنچنے کے لیے آیا ہے، اور جو شخص اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا تو اس پر اس کے مرنے والے جو اس نے اپنے پہلے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کیا تھا تو اس کے جانے کے بعد اس کی نسلیں اور اس کے دوست اور اس کے رشتہ دار بھی اس پر ایصال ثواب کریں گے، کیونکہ ہر مرنے والے کو قبر میں ثواب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن اور اس کلام کی برکت سے مردے کو قبر کے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جو شخص مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو کیسی عزت دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بغداد میں رہتے تھے جس کا نام حضرت معترف ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر جتنی بھی قبریں تھیں وہ پھٹیں، ایک دم مردے باہر نکلے اور کوئی چیز زمین سے چن رہے تھے۔ اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی والے حسین و جمیل ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تم بھی ان کی طرح جو ہے وہ کوئی چیز زمین سے چنو، اور یہ چننے والے کون ہیں؟ تو اس بزرگ نے جو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا فرمایا کہ اے معترف ابن شخیر، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان تھے اور ان کو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے وارثین جو ہیں، رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، وہ ان کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ شام کو قبروں سے نکل کر اپنا ایصال ثواب اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں اکٹھا کرتے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا حساب ہی اتنا ہے کہ مجھے ثواب اٹھانے کی، اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بغداد کے اندر میں رہتا تھا، مجھے بھی کافی سال ہو گئے ہیں، میں مر کر اپنے قبر میں آ گیا اور مجھے اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا، میں نے اپنی زندگی میں اسے قرآن کا حافظ بنایا، تو وہ روزانہ قرآن پاک جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن پڑھ کر میرے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ میرا ثواب ہی اتنا ہے کہ مجھے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ نے میری قبر کو ہی روشن کر دیا ہے اور مجھے قبر میں سکون ہے۔ تو میں نے کہا کہ تیرا بیٹا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا بغداد میں آج بھی اس کی مٹھائی کی دکان ہے، وہ سارا دن وہ دکان میں مٹھائی بھی بیچتا رہتا ہے اور پورا قرآن پڑھ کر شام کو میرے اوپر ایصال ثواب کر دیتا ہے، تو مجھے ثواب اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار آباء و اجداد اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، ان کو ہماری بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ ایک مردے کو قبر کے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔